رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس، اب کہیں گے بیوقوف لوگ، ما واللہ ما قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے جس پر وہ تھے۔ قل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ۔ خلاصہ تفسیر، جب کعبہ قبلہ نماز مقرر ہو کر یہود کا قبلہ متروک ہو گیا تو بوجہ ناگواری کہ اب تو یہ بیوقوف لوگ ضرور ہی کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے سابق سمت قبلہ سے کہ بیت المقدس جس طرف پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے، کس بات نے دوسری سمت کی طرف بدل دیا۔ آپ جواب میں فرما دیجئے کہ سب سمتیں خواہ مشرق ہو اور خواہ مغرب ہو اللہ ہی کی ملک ہے۔ خدا تعالیٰ کو مالکانہ اختیار ہے، جس سمت کو چاہیں مقرر فرما دیں، کسی کو منصب علت دریافت کرنے کا نہیں ہے۔ وہ سیدھا طریق احکام شرعیہ کے باب میں یہی اعتقاد ہے، لیکن بعضوں کو اس راہ کی اختیار کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، خواہ مخواہ علتیں ڈھونڈتے پھرا کرتے ہیں۔ البتہ جس کو خدا ہی اپنے فضل سے چاہیں یہ کہ سیدھا طریق بتلا دیتے ہیں۔ معارف و مسائل۔ اس آیت میں مخالفین کا اعتراض دربارہ تحویل قبلہ نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اس اعتراض اور جواب سے پہلے قبلہ کی حقیقت اور اس کے مختصر تاریخ سن لیجئے، جس سے سوال و جواب کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ قبلہ کے لفظی معنی ہیں سمت، توجہ، یعنی جس طرف رخ کیا جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ مومن کا رخ ہر عبادت میں صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف ہوتا ہے، اور اس کی ذات پاک مشرق و مغرب و شمال و جنوب کی قیدوں اور سمتوں سے بالا تر ہے۔ وہ کسی خاص سمت میں نہیں، اس کا اثر تبھی خاص طور پر یہ ہونا تھا کہ کوئی عبادت کرنے والا کسی خاص رخ کا پابند نہ ہوتا، جس طرف جی چاہتا نماز میں اپنا رخ اس طرف کر لیتا، اور ایک ہی آدمی کسی وقت ایک طرف اور کسی وقت کئی طرف رخ کرتا تو وہ بھی بے جا نہ ہوتا۔ لیکن ایک دوسری حکمت الہیہ اس کے مقتضی ہوئی کہ تمام عبادت گزاروں کا رخ ایک ہی طرف ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ عبادت کی مختلف قسمیں ہیں، بعض انفرادی ہیں، بعض اجتماعی۔ ذکر اللہ اور روزہ وغیرہ انفرادی عبادت ہے جن کو خلوت اور اخفاء کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے، اور نماز اور حج اجتماعی عبادات ہیں جن کو جماعت و اجتماع و اعلان کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ ان میں عبادت کے ساتھ مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کے آداب کا بتلانا اور سکھانا بھی پیش نظر ہے، اور یہ بھی کہ بالکل ظاہر ہے کہ اجتماعی نظام کا سب سے بڑا بنیادی اصول افراد کثیرہ کی وحدت اور یکجہتی ہے۔ یہ وحدت جتنی زیادہ قوی سے قوی ہوگی اتنا ہی اجتماعی نظام مستحکم اور مضبوط ہوگا۔ انفرادیت اور تشدد اجتماعی نظام کے لیے سم قاتل ہے۔ پھر نقطۂ وحدت متعین کرنے میں ہر قرن ہر زمانہ کے لوگوں کی مختلف راہیں رہی ہیں۔ کسی قوم نے نسل اور نسب کو نقطہ وحدت قرار دیا، کسی نے وطن اور جغرافیائی خصوصیات کو، کسی نے رنگ اور زبان کو، لیکن دین الہی اور شرائع انبیاء علیہ السلام نے ان غیر اختیاری چیزوں کو نقطۂ وحدت بنانے کے قابل نہیں سمجھا، اور نہ در حقیقت یہ چیزیں ایسی ہیں جو پورے افراد انسانی کو کسی ایک مرکز پر جمع کر سکیں، بلکہ جتنا غور کیا جائے یہ وحدتیں در حقیقت افراد انسانی کو بہت سی کثرتوں میں تقسیم کر ڈالنے اور آپس میں ٹکراؤ اور اختلافات کے اسباب ہیں۔ دین اسلام نے جو در حقیقت تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے، وحدت کا اصلی نقطہ فکر و خیال اور عقیدہ کی وحدت کو قرار دیا، اور کروڑوں خداؤں کی پرستش میں بٹی ہوئی دنیا کو ایک ذات حق وحدہ لا شریک لہ کی عبادت اور اطاعت کی دعوت دی، جس پر مشرق اور مغرب اور ماضی اور مستقبل کے تمام افراد انسانی جمع ہو سکتے ہیں۔ پھر اس حقیقی فکری اور نظری وحدت کو عملی صورت اور قوت دینے کے لیے کچھ ظاہری وحدتیں بھی ساتھ لگائی گئیں، مگر ان ظاہری وحدتوں میں بھی اصول یہ رکھا گیا کہ وہ عملی اور اختیاری ہوں، تاکہ تمام افراد انسانی ان کو اختیار کر کے ایک رشتہ اخوت میں منسلک
مالک ہو سکیں۔ نسب وطن، زبان، رنگ وغیرہ اختیاری چیزیں نہیں ہیں۔ جو شخص ایک خاندان کے اندر پیدا ہو چکا ہے وہ کسی طرح دوسرے خاندان میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو پاکستان میں پیدا ہو چکا وہ انگلستان یا افریقہ میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو کالا ہے وہ اپنے اختیار سے گورا اور جو گورا ہے وہ اپنے اختیار سے کالا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ان چیزوں کو مرکز وحدت بنایا جائے تو انسانیت کا سینکڑوں بلکہ ہزاروں ٹکڑوں اور گروہوں میں تقسیم ہو جانا ناگزیر ہوگا۔ اس لیے دین اسلام نے ان چیزوں سے جن سے تمدنی مفاد وابستہ ہیں ان کا پورا احترام رکھتے ہوئے ان کو وحدت انسانی کا مرکز نہیں بننے دیا کہ یہ وحدت افراد انسانی کو مختلف کثرتوں میں بانٹنے والی ہیں۔ ہاں، اختیاری امور میں اس کی پوری رعایت رکھی کہ فکری وحدت کے ساتھ عملی اور صوری وحدت بھی قائم ہو جائے، مگر اس میں بھی اس کا پورا لحاظ رکھا گیا کہ مرکز وحدت ایسی چیزیں بنائی جائیں جن کا اختیار کرنا ہر مرد و عورت، لکھے پڑھے اور ان پڑھ، شہری اور دیہاتی، امیر و غریب کو یکساں طور پر آسان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام نے تمام دنیا کے لوگوں کو لباس اور مسکن، کھانے اور پینے کے کسی ایک طریقہ کا پابند نہیں کیا کہ ہر جگہ کے موسم اور طباع مختلف اور ان کی ضروریات مختلفہ ہیں۔ سب کو ایک ہی طرح کے لباس یا شعار یونیفارم کا پابند کر دیا جائے تو بہت سی مشکلات پیش آئیں گی۔ پھر اگر یہ یونیفارم کم سے کم تجویز کر دیا جائے تو یہ اعتدال انسانی پر ظلم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عمدہ لباس اور عمدہ کپڑوں کی بے حرمتی ہوگی۔ اور اگر اس سے زائد کسی لباس کا پابند کیا جائے تو غریب مفلس لوگوں کو مشکلات پیش آئیں گی۔ اس لیے شریعت اسلام نے مسلمانوں کو کوئی ایک شعار یونیفارم مقرر نہیں کیا، بلکہ مختلف قوموں میں جو طریقے اور اوضاع لباس کی رائج تھیں ان سب پر نظر کر کے ان میں سے جو صورتیں اسراف بے جا یا فخر وغیرہ یا کسی غیر مسلم قوم کی نکالی پر مبنی تھیں، صرف ان کو ممنوع قرار دے کر باقی چیزوں میں ہر فرد اور ہر قوم کو آزاد اور خود مختار رکھا۔ مرکز وحدت ایسی چیزوں کو بنایا گیا جو اختیاری بھی ہوں اور آسان اور سستی بھی۔ ان چیزوں میں جیسے جماعت نماز کی صف بندی اور ایک امام کی نقل و حرکت کی مکمل پابندی، حج میں لباس اور مسکن کا اشتراک وغیرہ ہیں۔ اسی طرح ایک اہم چیز کہ سمت قبلہ کی وحدت بھی ہے کہ اگرچہ اللہ جل شانہ کی ذات پاک ہر سمت و ہر جہت سے بالاتر ہے، اس لیے شش و جہت یکساں ہیں، لیکن نماز میں اجتماعی صورت اور وحدت پیدا کرنے کے لیے تمام دنیا کے انسانوں کا رخ کسی ایک ہی جہت و سمت کی طرف ہونا ایک بہترین اور آسان اور بے قیمت وحدت کا ذریعہ ہے جس پر سارے مشرق اور مغرب اور جنوب و شمال کے انسان آسانی سے جمع ہو سکتے ہیں۔ اب وہ ایک سمت اور جہت کون سی ہو جس کی طرف ساری دنیا کا رخ پھیرا جائے، اس کا فیصلہ اگر انسانوں پر چھوڑا جائے تو یہی ایک سب سے بڑی بنا اختلاف و نزاع بن جاتی ہے۔ اس لیے ضرور تھا کہ ان کا تعین خود حضرت حق جل شانہ کی طرف سے ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا تو فرشتوں کے ذریعہ بیت اللہ کعبہ کی بنیاد پہلے ہی رکھ دی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا قبلہ یہی بیت اللہ اور خانہ کعبہ بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا، ہدایت والا، جہان والوں کے لیے۔ نوح علیہ السلام تک سب کا قبلہ یہی بیت اللہ تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام کے وقت پوری دنیا غرق ہو کر تباہ ہو گئی، بیت اللہ کی عمارت بھی منہدم ہو گئی، اور ان کے بعد حضرت خلیل اللہ و اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ بحکم خداوندی بیت اللہ کی تعمیر کی اور یہی ان کا اور ان کی امت کا قبلہ رہا۔ اس کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا، اور بقول ابو العالیہ انبیاء سابقین جو بیت المقدس میں نماز پڑھتے تھے وہ بھی عمل ایسا کرتے تھے کہ صحرا بیت المقدس بھی سامنے رہے اور بیت اللہ بھی۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض کی گئی تو بقول بعض علماء ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد الامجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ یعنی خانہ کعبہ ہی قرار دیا گیا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے اور مدینہ طیبہ میں قیام کرنے کے بعد اور بعض روایات کے اعتبار سے ہجرت مدینہ سے کچھ پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیے۔ صحیح بخاری کی روایت کے
کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز ادا فرمائی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج تک اس کی علامات موجود ہیں، جہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا فرمائی تھیں۔ حکم خداوندی کی تعمیل کے لیے تو سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا اطاعت تھے اور حکم خداوندی کے مطابق نمازیں بیت المقدس کی طرف ادا فرما رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی رغبت اور دلی خواہش یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ پھر وہی آدم علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ قرار دے دیا جائے، اور چونکہ عادت اللہ یہی ہے کہ وہ اپنے مقبول بندوں کی مراد اور خواہش اور رغبت کو پورا فرماتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری کی جائے گی، اور اسی لیے انتظار وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے تھے۔ اسی کا بیان قرآن کی اس آیت میں ہے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ہم دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہا آسمان کی طرف نظر اٹھانا، سو ہم آپ کا قبلہ وہی بدل دیں گے جو آپ کو پسند ہے، اس لیے آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیا کریں۔ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کا اظہار فرما کر اس کو پورا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے کہ آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف رخ کیا کریں۔ نماز میں خاص بیت اللہ کا استقبال ضروری نہیں، اس کی سمت کا استقبال بھی بیرونی دنیا کے لیے کافی ہے۔ یہاں ایک فقہی نکتہ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ اس آیت میں کعبہ یا بیت اللہ کے بجائے لفظ مسجد حرام کا استعمال فرمایا گیا ہے، جس میں اشارہ ہے کہ بلاد بعیدہ کے رہنے والوں کے لیے یہ ضروری نہیں کہ عین بیت اللہ کے محاذات پائی جائے بلکہ سمت بیت اللہ کی طرف رخ کر لینا کافی ہے۔ ہاں، جو شخص مسجد حرام میں موجود ہے یا کسی قریبی پہاڑ پر بیت اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے، اس کے لیے خاص بیت اللہ ہی کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اگر بیت اللہ کی کوئی چیز بھی اس کے چہرے کے محاذات میں نہ آئی تو اس کی نماز نہیں ہوتی، بخلاف ان لوگوں کے جن کے سامنے بیت اللہ نہیں، ان کے واسطے سمت بیت اللہ یا سمت مسجد حرام کی طرف رخ کر لینا کافی ہے۔ بہرحال ہجرت مدینہ سے 16-17 مہینے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کو بنایا گیا۔ اس پر یہود اور بعض مشرکین اور منافقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ ان کی دین کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کا قبلہ بھی روز بروز بدلتا رہتا ہے۔ قرآن کریم نے ان کا یہ اعتراض آیت مذکورہ میں نقل فرمایا، مگر ساتھ ہی عنوان یہ رہا کہ بیوقوف لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور ان کی بیوقوفی اس جواب سے واضح ہو گئی جو اس کے بعد ذکر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، یعنی آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے ہیں مشرق اور مغرب، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھلاتا ہے، سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ اس میں استقبال قبلہ کی حقیقت کو واضح فرما دیا کہ کعبہ اور بیت المقدس کی کوئی خصوصیت بجز اس کے نہیں کہ حکم ربانی نے ان کو کوئی امتیاز دے کر قبلہ بنا دیا۔ وہ اگر چاہیں تو ان دونوں کے علاوہ کسی تیسری چوتھی چیز کو بھی قبلہ بنا سکتے ہیں، کہ جس کو قبلہ بنا دیا گیا اس کی طرف رخ کرنے میں جو کچھ فضیلت اور ثواب ہے، اس کی روح حکم حق جل شانہ کی اطاعت کے سوا کچھ نہیں، جو بانیہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا بنیادی اصول ہے۔ اور اسی لیے دوسری آیت میں اور زیادہ واضح فرمایا کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اس میں ذاتی کوئی نیکی اور ثواب نہیں کہ تم مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف، لیکن نیکی اللہ پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت کرنے میں ہے۔ اور ایک آیت میں فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی تم اللہ کے فرمان کے مطابق جس طرف بھی رخ کرو اللہ تعالیٰ کی توجہ اسی طرف پاؤ گے۔ ان آیات میں قبلہ اور استقبال قبلہ کی حقیقت کو بھی واضح فرما دیا کہ ان میں ان مقامات کی کوئی ذاتی خصوصیت نہیں، بلکہ ان میں فضیلت پیدا ہونے کا سبب ہی یہ ہے کہ ان کو حق تعالیٰ نے قبلہ بنانے کے لیے اختیار فرما لیا، اور اس کی طرف رخ کرنے میں ثواب کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ حکم ربانی کی اطاعت ہے۔ اور شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبلہ میں تغیر و تبدل فرمانے کی بھی یہ حکمت ہو کہ عملی طور سے لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ قبلہ کوئی بت نہیں جس کی پرستش کی جائے۔
بلکہ اصل چیز حکم خداوندی ہے۔ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا آ گیا تو اس کی تعمیل کی، تو پھر جب کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم مل گیا تو اسی کی طرف رخ کرنا عبادت ہو گیا۔ اس کے بعد والی آیت میں خود قرآن کریم نے بھی اس حکمت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یعنی جس قبلہ پر آپ پہلے سے رہ چکے ہیں اس کو قبلہ بنانا تو محض اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس حقیقت کے قبلہ کے بیان سے ان بیوقوف مخالفین کا بھی پورا جواب ہو گیا جو قبلہ کے بارے میں تغیر و تحویل اصول اسلام کے منافی سمجھتے اور مسلمانوں کو طعنے دیتے تھے۔ آخر میں ارشاد فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اس میں بتلا دیا کہ سیدھی راہ یہی ہے کہ انسان حکم حق جل شانہ کے لیے کمر بستہ منتظر رہے، جو حکم مل جائے اس پر بے چوں و چراں عمل کرے، اور یہ سیدھی راہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا حسد 3 چیزوں پر ہے۔ ایک یہ کہ ہفتہ میں ایک دن عبادت کے لیے مخصوص کرنے کا حکم ساری امتوں کو ملا تھا، یہود نے شنبہ و سنیچر کا دن مقرر کر لیا اور نصارہ نے اتوار کا، اور حقیقت میں عند اللہ وہ جمعہ کا روز تھا جو مسلمانوں کے انتخاب میں آیا۔ دوسرے وہ قبلہ جو تحویل کے بعد مسلمانوں کے لیے مقرر کیا گیا اور کسی امت کو اس کی توفیق نہیں ہوئی۔ تیسرے امام کے پیچھے آمین کہنا۔ یہ تینوں خصلتیں صرف مسلمانوں کو میسر ہوئیں، اہل کتاب ان سے محروم ہیں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى، لا حول ولا قوة الا باللہ۔